السلام علیکم۔ جیسا کہ میں آپ سے کہتا رہا کہ بچوں کے نہ پڑھنے کی وجوہات میں آپ لوگوں سے بیان کرتا رہوں گا۔ ان میں سے کچھ دنوں پہلے ابھی جو میں نے نوٹ کیا، آبزرو کیا کہ بچوں کے اندر ایک وجوہات یہ بھی ہے، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ان میں کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں اسکولس وغیرہ کے اندر بچے جاتے ہیں گے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کافی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، تو بچے ان کو دیکھ کر کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں کہ میرے کو اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے۔ ان کے سامنے سینئرس بھی ہوتے ہیں اور ان سے جونیئر بھی ہوتے ہیں، ان کے لیول کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے کو اس لیول پہ بھی پہنچنا ہے۔ جب سینئرس کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے کو اس لیول پہ بھی پہنچنا ہے۔ اور مدارس کے اندر، مدرسے کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو یہ بچے گھر پہ پڑھتے ہیں ان کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن کر رہے کس سے؟ بہن بھائیوں سے تو کرنے سے رہے، اور وہاں پر لیول کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر بہن بھائی ہوتے ہیں، عزت کرنی پڑتی ہے، رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوستی وغیرہ، دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آگے نکل گیا تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کی جذباتی فیلنگس آ جاتی ہے وہاں پر۔ پھر وہ کمپٹیشن والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچوں کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ نہیں دے پاتے ہم۔ جو اسکول کے اندر ماحول ہے وہ ماحول نہیں دے پاتے۔ یہ تو آپ لوگ خود بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماحول ہونا ضروری ہے۔ جب تک ماحول نہیں ہوتا بچہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب بہت سارے بچے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے تو دوسرا بچہ دیکھنے والا وہ بھی خود بخود اس چیز میں انوالو ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں کیسے انوالو ہو؟ گھر میں وہ ایک اکیلا ہے یا اس کا بھائی ہے، بھائی نہیں کرے گا وہ بھی نہیں کرے گا۔ اب وہ دونوں کوئی نہ کوئی تو لگانے والا ہو۔ یہ تو پیرنٹس کا ہے کام کہ وہ ان کو زبردستی یا جیسے بھی کر کے کی عادت بنا دے لازمی کرنے والی۔ لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بچے کھیل کود میں، موبائل میں ادھر ادھر، تو اس کے لیے ہمیں خود کو محنت کرنی پڑے گی، خود کو کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ اسپورٹس دن جب چل رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اسپورٹس ویک جب آتے ہیں تو ان کے اندر اسکول والے جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی جو نظام ہے اس کو روک دیتے ہیں، مطلب بچے جو ہیں کھیل کود میں لگے ہوئے تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچے کو اپنے گھر میں موبائل چلانے کے لیے دے دیتے ہیں، ٹی وی چلانے کے لیے دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گیم وغیرہ ادر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا مائنڈ اس طرف ہوتا ہے۔ اب وہ کیا توجہ دے گا؟ کچھ بھی توجہ نہیں دے گا۔ استاد اگر پڑھانے آتا ہے 10-15 منٹ یا 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی پڑھانے آتا ہے تو اس کا مائنڈ اسی طرف ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو استاد سے آنے سے پہلے بٹھا دیں، وہ استاد کے جانے کے بعد بٹھائیں، ایک ٹائم مقرر کر دیں، اس ٹائم پہ بٹھائیں، لیکن ایک ماحول تو کریٹ کریں۔ جب تک ماحول کریٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ تو آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول اور مدارس کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ماحول ہوتا ہے تو بچے اس ماحول کو دیکھ کے سیکھتے ہیں گے۔ اچھا، وہاں پر تو بچے کو پتہ ہے لازمی جو ہے میرے کو والدین نے بھیجا ہے تو میرے کو کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جانا ہے۔ نہیں بھی تو وہاں پر بہت سے بچے ہوتے ہیں، دیکھتا دیکھتا وہ سیکھنے لگ ہی جاتا ہے کہ آخر میں آیا ہوں یہاں پر، میرا مقصد کیا ہے آنے کا۔ اگر وہاں کا نظام صحیح نہیں ہے، بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تو وہاں پر بھی بچے نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر بچے پڑھنے والے ہیں، استاد اچھی توجہ دے رہا ہے تو آٹومیٹک بچہ وہ دوسرا جو ہوگا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جس طرح وہ استاد اسکول میں ٹیچر، تو اسی طرح گھر پر پیرنٹس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے کو ماحول کریٹ کر کے دیں، اس پہ توجہ دیں۔ جس طرح وہ موبائل کا ٹائم دیتے ہیں، ٹی وی کا ٹائم دیتے ہیں، ادرس ایکٹیویٹیز کوئی گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں، کرکٹ ہو گیا اور دوسرے فٹ بال وغیرہ کے گیم وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے کو لازمی کر دیں کہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب اسکول کا پڑھنا ہے یا مدرسے کا پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، لیکن بچے کی عادت ڈال دیں، ماحول کریٹ کر دیں کہ بیٹا ٹائم ہو گیا، آ جائیں، سبق یاد کر لیں، مدرسے کا سبق یاد کر لیں، قرآن شریف پڑھ لیں۔ نماز کے لیے بھی تو ہم پابند کرتے بچے کو، اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کو پڑھائی کے لیے بھی پابند کرنا ہے۔ یہ کمزوری دیکھی گئی، میں نے کہا آپ کے علم میں یہ بات ڈال دو۔ السلام علیکم۔